وہ کی چین انگلی پر گھماتا ہوا گھر میں داخل ہوا تھا۔ سامنے حیات صاحب سر تھامے آنکھیں موندے ریلیکسنگ چیئر پر بیٹھے آہستہ آہستہ جھول رہے تھے۔ ابراز مسکراتا ہوا دھیمے قدم اٹھاتا ان کے قریب آیا اور ایک پاؤں رکھ کر کرسی کو ہلکے سے روک دیا۔ اس کے اس عمل پر جہاں حیات صاحب آنکھیں کھولے اسے دیکھ رہے تھے، وہیں ابراز بھی فتح مند نظروں سے انہیں دیکھ رہا تھا کہ ہونٹ جیت کی خوشی سے گنگنا رہے تھے۔ حیات صاحب نے مٹھیاں بھینج لی۔ یہ حرکت تمہاری تھی نا؟ آف کورس ڈیڈ، شیطان کی رگوں میں شیطان کا ہی خون دوڑتا ہے۔ جس کی جیت میں چمکی آنکھیں اور ہونٹوں پر شیطانی مسکراہٹ حیات صاحب کے جگتک بیٹے کی آنکھوں میں دیکھ رہے تھے۔ یہ مسکراہٹ اس وقت انہیں زہر لگ رہی تھی۔ میری عزت کا خیال نہیں آیا؟ بدنام کرنا چاہتے تھے اپنے باپ کو؟ ان کے لہجے میں ہارے ہوئے جواری کی سی شکستگی تھی۔ یہ عزت یا شہرت جو عزت بیچ کے کمائی ہے، اور وہ 2 ٹکے کی لڑکی اس کمینے کی بیٹی تھی نا؟ اب دیکھنا کیسے اس کمینے کا تماشا بناتا ہوں۔ ابراز کا لہجہ چٹان کی طرح سخت تھا، چہرے کے تاثرات سخت تھے۔ ابراز کیوں مجھے برباد کرنے پر تلے ہو؟ کیا چاہتے ہو آخر تم؟ وہ بے بسی کی انتہا پر تھے۔ ابراز کا ایک قدم انہیں کروڑوں کا نقصان دے سکتا تھا۔ جیسے میں آپ کی پرسنل لائف میں دخل اندازی نہیں کرتا، ویسے ہی آپ مجھ سے، میری وائف سے، میری بیوی، میری زندگی سے دور رہیں، ورنہ میں برباد کرنے سے پہلے سوچتا نہیں۔ پتھر کو مات دینا، سخت لہجہ، انگارے برساتی آنکھیں، ان کا کھلا منہ بند کر گئی۔ 17 سال کا ان کا بیٹا تھا جب ڈیڈ کرتے کرتے نہیں تھکتا تھا، ان کے آگے پیچھے گھومتا، ان کا ہر کہا اپنا فرض سمجھ کے مانتا، اور اب جب وہ اسے اپنی دنیا میں لے آئے تو اب وہ ان کا باپ بن بیٹھا تھا۔ گڈ بائی ڈیڈ، آپ کی بہو کو میرے بغیر نیند نہیں آتی۔ سخت تاثرات یکدم نرم پڑ گئے تھے۔ وہ مسکراتا ہوا پیر ہٹاتا سامنے رکھی فروٹ باسکٹ کی طرف بڑھا۔ اس کا باپ پیچھے اسے دیکھتا رہا تھا، جو اب باسکٹ میں سے چھری نکال کے اپنے کمرے کی طرف اوپر بڑھ رہا تھا۔ ابراز کیا کر رہے ہو؟ اس کا باپ چاقو دیکھ کر خوفزدہ ہو گیا۔ ان کا بیٹا ان کے جسم سے جان نکالنے کے در پہ تھا اپنی ان حرکتوں سے۔ ریلیکس ڈیڈ، خودکشی نہیں کر رہا، یہ آپ کی بہو کے لیے ہے، بہت بولتی ہے، آج تو زبان ہی کاٹ دوں گا، نہ رہے گی زبان، نہ ہوگی چک چک۔ ابراز نے سیرے سے انہیں نظر انداز کیا۔ حیات صاحب اس کی پرس دیکھ کر رہ گئی، جو تیزی سے سیڑھیاں چڑھتا اوپر جا چکا تھا۔ وہ سچ بولتا تھا، حیات صاحب جانتے تھے، اور اب بھی یہ جان کر پرسکون ہو گئے کہ کم سے کم خود کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ دروازے کے پاس آ کر وہ رکا۔ اسے رات والی اپنی بیوقوفی یاد آئی۔ وہ اس کے سامنے جھکا تھا، اظہار کیا تھا، اس مغرور لڑکی کے سامنے جس کی رگ رگ سے وہ واقف تھا۔ سوچتی اس کی دماغ کی نس پھٹنے لگتی، آخر وہ ہے کون؟ ابراز، حیات کو ٹکر دینے والی معمولی لڑکی، جسے خاص اس نے خود اپنے رویے سے بنایا، لیکن عام وہ خود اپنے رویے سے اس کی نظروں میں بن گئی۔ وہ ہینڈل گھماتا اندر داخل ہوا۔ اسے آج کی بے عزتی کا بدلہ لینا ہے، ورنہ پل پل وہ خود کو تکلیف دیتے گزارے گا۔ یہ دل کا درد اسے مار دے گا۔ اندر آتے ہی اس کی نظر بے خبر سوئی ہوئی اپنی بیوی پر پڑی۔ اسے بے سکون کر کے وہ خود پرسکون نیند سو رہی تھی۔ اسے پرسکون دیکھ ابراز کی آنکھوں میں بجلیاں ہی بجلیاں گوننے لگی تھیں، چہرے پر سرد مہری چھا گئی تھی۔ ابراز نے دروازہ پوری طاقت لگا کر بند کیا تھا۔ اس تیز آواز سے حجاب یکدم ڈر کے اٹھ بیٹھی۔ سامنے ابراز کو دیکھ کر اس نے دانت پیسے۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنے کٹیلے الفاظوں کا تیر اس کے وجود میں پیوست کرے، ابراز لڑکھڑاتا ہوا اس کے قریب چلا آیا تھا۔ آج بھی حجاب کو اسی کے ہتھیار سے مار دے گا۔ نشہ؟ تم؟ وہ اسے اپنے سامنے دیکھ کر نفرت سے منہ پھیر گئی تھی۔ کیا کہا؟ وہ بیڈ پر ٹانگیں سیدھی کر کے لیٹی ہوئی تھی۔ ابراز نے جھک کر اس کا چہرہ دبوچا، دوسرے ہاتھ میں پکڑا چاقو اس کی آنکھوں کے سامنے لہرایا۔ حجاب کی سیٹی تو چاقو دیکھتے ہی گم ہو گئی، ورنہ اس کی شرٹ سے آتی شراب کی بو سے یقیناً وہ ناک پر ہاتھ رکھ دیتی۔ تم مجھے ڈرا رہے ہو؟ تھوکتے نگلتے بمشکل اس کے حلق سے آواز برآمد ہوئے تھے۔ وہ کسی معصوم چڑیا کی طرح کانپ رہی تھی۔ ابراز کی آنکھوں میں اس وقت غصہ، آگ، وحشت، انتقام، کیا کچھ نہ تھا۔ اس لڑکی نے ہر بار اسے توڑا تھا۔ شکر کرو قتل نہیں کیا، خیر وہی کرنے آیا ہوں۔ اس کا لہجہ آگ کو مات دے رہا تھا۔ کیا کہا تم نے؟ مجھے مارو گے تم؟ خوف سے اس کے حواس سلب ہو رہے تھے۔ وہ تیزی سے اس کا ہاتھ جھٹکتی اٹھ کھڑی ہوئی، جیسے ابھی وہ اس چاقو سے اس کی گردن کاٹ دے گا۔ ابراز نے ایک پل لگائے بغیر اس کی کمر جکڑی۔ پھر تم کہا؟ وہ کسی بھوکے شیر کی طرح داڑا۔ آج وہ اسے سارے حساب لینے کے در پر تھا۔ خوف سے پھیلی آنکھیں ان نفرت بھری آنکھوں سے ٹکرائیں جو حجاب کو صحیح معنوں میں نانی یاد آ گئی۔ آپ بولو۔ اس کی دھار سے وہ جی جان سے کانپ اٹھی تھی۔ آپ وہ خوف سے پھٹی آنکھوں میں نہ چاہتے ہوئے بھی ہلکی نمی تیرنے لگی تھی۔ بہت بولتی ہو، تمہاری یہ زبان کاٹوں یا خوبصورت گردن؟
وہ زبان اور گردن کی طرف آنکھوں سے اشارہ کر کے دانت پیستے ہوئے بولا۔ چاقو کی نوک اس کی آنکھ کے قریب لا کر وہ اس کی روح فنا کر گیا تھا۔ مجھے ماریں گے کیا آپ کی بیوی ہوں؟ غیر حاضر دماغ کیا بول رہا تھا؟ حجاب کو اندازہ نہیں تھا۔ ابراز کا جہاں اس کے لفظوں سے دماغ گھما وہیں اس کے ہونٹ پر زخمی مسکراہٹ رینگی۔ یاد آ گیا بیوی ہو؟ پتہ ہے ایک دفعہ نشے میں میں نے اپنے دوست کی انگلی کاٹی تھی، تمہاری بھی کاٹوں؟ موت کا منظر پیش کرتے ابراز کا دل جہاں پر سکون ہوا اسے خوف میں دیکھ کر وہیں حجاب کا چہرہ انگلی سن کر سفید پڑ گیا۔ نہیں نہیں پلیز سوری کرتی ہوں، میں غصے میں تھی۔ کانپتے ہاتھوں سے اس نے اپنا ٹھنڈا پڑتا ہاتھ ابراز کے کندھے پر رکھا، جیسے موت کے دعوے دار سے ہی پناہ مانگ رہی ہو۔ آخر یہی تو ہے اسے بچانے والا۔ غصے میں انسان سچ بولتا ہے۔ چلو اب ذرا سزا بھگتو، یہاں بیٹھو، اگر اٹھی نا دور سے چاقو پھینک کر ماروں گا، ابراز نے سرد لہجے میں کہہ کر لہو رنگ آنکھوں سے اسے دیکھتے جھٹکا دے کر چھوڑا۔ حجاب اس قدر سہمی ہوئی تھی کہ بیٹھنا یاد ہی نہیں رہا۔ ابراز نے خود ہی اسے بٹھایا، چہرے کے ابھی بھی پتھریلی تاثرات تھے۔ وہ پلٹا اور کمرے کا دروازہ لاک کیا اور اوپر سے کنڈی لگائی تاکہ حجاب کی راہ فرار کے تمام راستے بند ہو جائیں۔ ہاں اب اٹھو، یہاں مجازی خدا بیٹھے گا۔ وہ قریب آ کے اس کا بازو دبوچے اسے اٹھا چکا تھا، خود وہیں حجاب کی جگہ پر پرسکون ہو کر لیٹا تھا جہاں وہ اسے بے سکون کر کے لیٹی تھی۔ بہت اچھی لگ رہی ہو، چلو مرغی بنو، وہ لیٹتا ہوا چاقو ہاتھ میں لیے اسے حکم دے رہا تھا۔ مرغی وہ تو نہیں آتی؟ جہاں مرغی سن کر اس کا گلا خشک ہوا وہیں چاقو دیکھ کر رواں رواں کانپ اٹھا تھا۔ بتاؤں تمہیں؟ وہ اٹھنے لگا کہ حجاب کے آنسو بہہ نکلے تھے۔ مجھے سچ میں نہیں آتا۔ وہ ہچکی لے کر رو دی۔ وہ اس کے سامنے کھڑی تھر تھر کانپ رہی تھی اور ابراز دل ہی دل میں خود کو پرسکون کرنے کی بے جا کوشش کر رہا تھا۔ رو کیوں رہی ہو؟ چلو اٹھک بیٹھک کرو، یا وہ بھی محترمہ کو نہیں آتی؟ کرو، سر لہجے میں کہہ کر آخر میں وہ دھاڑا تھا۔ میں سوری کرتی ہوں، پلیز آئی ایم سوری۔ حجاب نے باقاعدہ ہاتھ جوڑے۔ ابراز کو یقین نہ آیا وہ اس سے اس قدر خوفزدہ ہو گئی تھی۔ کر کیوں نہیں رہی؟ وہ بے رحم بنا ہوا تھا۔ آخر اس لڑکی نے کہاں پرواہ کی تھی اس کے آنسوؤں کی؟ مجھے شرم آ رہی ہے، روتے ہوئے غصے سے بول ہی نہ چاہتے ہوئے بھی ابراز کے ہونٹوں کو مسکراہٹ چھو گئی جو پل بھر میں غائب ہو گئی۔ زبان چلاتے وقت آئی تھی؟ آنکھیں سکوڑ کر اسے گھورتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ میں مر جاؤں گی، وہ آنسو بھیجتے اسے وارننگ دے رہی تھی۔ اس ڈر سے جب بند ہوگا نہ دل تو روتے رہنا میرے پیچھے۔ مر تو مجھ جیسے ناپاک انسان سے شادی کرتے وقت گئی تھی۔ چلو فریج سے ٹھنڈا پانی لاؤ۔ اس کی غیر ہوتی حالت دیکھ کر وہ کچھ نرم پڑ گیا تھا۔ یہ لڑکی واقعی ابراز حیات کی کمزوری بن چکی تھی۔ حجاب جلدی سے شکر کرتی فریج سے پانی لینے چلی گئی، لیکن اس کا دل اتنا خوفزدہ تھا کہ پل بھر بھی اس کی برداشت سے باہر تھا، اس لیے نیمبو پانی بنا کر وہ اس کے سامنے حاضر ہوئی۔ یہ کیا پانی کہا تھا نا جاہل؟ وہ نیمبو پانی کا ایک گھونٹ بھر کے بدمزہ ہو گیا تھا۔ اسے نشہ اترے گا، اب جلدی سے پی لے۔ اس کی سرد مہری کو انسنا کرتی وہ جھٹ سے بولی تھی، میرے ساتھ دھوکا، اب تو تمہیں آنکھیں نکالوں گا۔ سوری پلیز مجھے نہیں مارو، مجھے بہت ڈر لگتا ہے۔ اٹھنے لگا تھا کہ حجاب 5 قدم پیچھے ہوئی، اس کی تیز دیکھ کر وہ قہقہ لگاتے رکا۔ وہ کہیں واپس اس خوفزدہ چڑیا کے حسن میں کھو گیا تھا۔ اس کے منہ سے نکلتے اگلے لفظ نے حجاب کو آسمان سے زمین پر پٹکا تھا۔ تمہیں پتہ ہے تم بہت خوبصورت ہو، پر افسوس خوبصورت نہیں۔ پہلی دفعہ حجاب کو ابراز کے لفظوں نے مارا تھا، اور اس کی آنکھوں میں امڑتی نفرت نے۔ جا کر اپنی جگہ پر لیٹو، مجھ سے پہلے سوئی نا تو گلا گھونٹ دوں گا۔ مزید اس کے جال سے بچنے کے لیے ابراز نے اسے اگلا حکم سنایا، جسے سن کر حجاب کو ابراز کے لفظ بھول گئے تھے۔ خوشی اس کے چہرے سے عیاں تھی۔ جی جھٹ سے دوسری سائیڈ آنے کے لیے قدم بڑھائے کہ ابراز کی گرجدار آواز کمرے میں گونجی۔ بولو جیسے آپ کہیں۔ جیسے آپ کہیں، اس کے لفظ دہراتے وہ اپنی جگہ پر آ کر لیٹے، لیکن نیند میں جھولتی وہ سوئی نہ تھی۔ خوف ابھی بھی طاری تھا، اور جب وہ ستم گر سویا تب حجاب کی جان میں جان آئی اور دھیرے سے اس کے ہاتھ سے چاقو لے کر بیڈ کے نیچے پھینکا اور پرسکون ہو کر لیٹ گئی تھی۔ صبح وہ ابراز کو اٹھنے سے پہلے تیار ہو کر یونی چلی آئی تھی۔ دن بھر لیکچرز لے کر اس کی طبیعت اچھی خاصی خراب ہو گئی تھی۔ وہ گھر آئی تو ابراز اسے سویا ہوا ملا۔ دن چڑھے تک وہ سویا ہوا تھا۔ پہلی بار حجاب کو عجیب لگا، لیکن یہ پہلی بار نہیں تھا بلکہ مسلسل چلتا گیا۔ وہ شعر و شاعری اور وہ دیوان کی محبت بھرے الفاظ نہ جانے کہاں جا سوئے تھے۔ وہ دن کو سوتا، راتوں کو غائب رہتا۔ حجاب کو احساس ہو رہا تھا کہ وقت بدلا ہے۔ وہ وقت جو اسے بدترین لگتا تھا آج صحیح معنوں میں اسے خوشگوار لگا۔ اسے محبت نہیں تھی ابراز سے، نہ اس کی ضرورت، بس اسے یہ ابراز عجیب لگتا جو خود میں رہتا، نہ اسے دیکھتا، نہ شرارت بھرے جملے اس کی سماعتوں سے گزارتا۔ ایک دو بار حیات صاحب نے
حجاب سے ابراز کی اچانک سے بدلتی حالت کا پوچھا، لیکن جب چپ رہی اس کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ گزرتے وقت کے ساتھ جہاں اس کا سراپا بھاری ہوا تھا، وہاں ابراز حیات اس نئی خوشی کو بھول چکا تھا۔ آمنہ نے یہ گڈ نیوز فبیہہ کو دی، جس کے بعد ہونا کیا تھا، نوکرانی کو خاص حجاب کی صحت کا خیال رکھنے کو کہا گیا تھا۔ مہوش بھی اب حجاب سے ڈنر ٹائم پر نارملی بات کر لیتی۔ اس خوشخبری نے پرانی دشمنی بھلا دی تھی۔ دادو نے بھی گاؤں سے آ کر اسے ڈھیر سارا پیار کیا اور مختلف قسم کی چیزیں بنوا کر بھجوائی۔ سب صحیح تھا، لیکن وہ ہمسفر اب ستم گر بن کر رہ گیا تھا۔ گزرتے وقت کے ساتھ ابراز حیات مکمل اپنی پہچان اس کے سامنے بدل چکا تھا۔ شاید یہ وہی ابراز تھا جو حجاب تاثیر کی آمد سے پہلے تھا۔ تم چیک اپ کروانے کیوں نہیں گئی؟ آج دوسرا دن تھا جب اسے ہسپتال سے کال آئی۔ کل ہی اسے ڈاکٹر نے بلایا تھا، لیکن جان بوجھ کر وہ گئی نہیں تھی، اور اب ابراز کمرے میں آتے ہی اس کا سر کھا رہا تھا۔ حجاب نے اس کی بات سنتے ہی سب سے پہلے دوپٹہ اٹھا کر پہنا۔ تم سے مطلب؟ جھٹ سے جواب آیا تھا۔ ویسے ہی کنڈیشن ایسی تھی کہ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر چڑھتی۔ یہ زبان کسی دن کاٹ دوں گا۔ تم کیا سمجھتی ہو انجان ہوں؟ تم سے پل پل کی خبر رکھتا ہوں۔ اٹھو چلو میرے ساتھ۔ وہ اس کے قریب آ کر سرد لہجے میں بولا، ساتھ بازو پکڑ کر اٹھایا۔ حجاب اس کی بات انسنی کرتی کھڑی رہی۔ ابراز نے الماری سے عبایا نکالا اور اس کے سامنے رکھا۔ میرا دماغ خراب کرنے کی ضرورت نہیں، پہن کر نیچے آؤ، میں گاڑی میں انتظار کر رہا ہوں۔ 5 منٹ میں نہ آئی تو خدا کی قسم میرے ہاتھوں سے بچو گی نہیں۔ اسے برے منہ بناتا دیکھ وہ سختی سے بولا اور کار کی چابی لے کر نیچے چلا گیا۔ اس کا غصہ دیکھنا چاہ رہا، وہ عبایا پہن کر اس کے ساتھ ہسپتال آ گئی تھی۔ ابراز اسے بغیر برتائے نہ جانے کہاں چلا گیا تھا۔ پہلے چھوٹی چھوٹی بات اسے بتاتا تھا، لیکن جب سے حجاب نے اس کی محبت کو ٹھکرایا تھا تب سے اس نے ابراز کو ہنستے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ ان گزرتے مہینوں میں دادی کو بھی 1-2 بار آ کر رہ گئی تھی۔ حجاب صرف ابراز کو تنگ کرنے کے لیے ان کے ساتھ سونے لگی، لیکن ابراز نے اف تک نہ کی، اور یہی بات حجاب کو اپنے خسارے کا احساس دلا گئی تھی۔ آج صبح سے ویسی اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اور ابراز ان آخری دنوں میں اسے بنا بتائے چلا گیا تھا۔ صبح سے اس نے ابراز کو گھر ہی نہیں دیکھا تھا، نہ جانے کہاں تھا۔ حجاب حیات صاحب مہوش اور فبیہہ کے ساتھ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھی ڈنر کر رہی تھی۔ اچانک اس کی حالت بگڑ گئی، درد سے وہ بے حال ہو رہی تھی۔ حجاب کیا ہوا؟ ڈرائیور سب سے پہلے مہوش کو ہوش آیا، ورنہ اس کی چیخ نے ان کے حواس اڑا دیے، اور اٹھ کے اس کی بگڑتی حالت سمجھتی اور چیختی ہوئی ڈرائیور کو آواز دینے لگی۔ پھر وہ تینوں سے ہسپتال لے آئے، جہاں ڈلیوری کے بعد ڈاکٹر نے جڑواں بچوں کی آمد کی خوشخبری دی۔ فبیہہ تو سنتے ہی مہوش سے لپٹ گئی، اور دونوں نے آج پہلی دفعہ حجاب کو محبت پاش نظروں سے دیکھتے ہوئے دونوں بچوں کی آمد کی خوشخبری دی۔ حجاب تم سو جاؤ، بچے ابھی 1 گھنٹے بعد ملیں گے، مہوش نے نرمی سے اس کے ڈرپ لگے ہاتھوں میں ہاتھ رکھتے کہا۔ حجاب ہلکا سا مسکرائی۔ مہوش اسے لاکھ سنائے، لیکن حجاب نے کبھی برا نہیں مانا۔ وہ اولین دنوں سے جانتی ہے مہوش اپنے بھائی کے لیے کتنی پوسیسیو ہے۔ پتہ ہے حجاب، میں اتنی ایکسائٹڈ تھی نا کہ بتا بھی نہیں سکتی کب سے مجھے ان کا انتظار تھا۔ مہوش اور بھی بہت کچھ بول رہی تھی، لیکن حجاب کی پلکیں بھاری ہونے لگی تھیں۔ تھکن کی وجہ سے کب اس پر نیند غالب ہوئی اسے پتہ نہ چلا، لیکن نیند میں بھی اسے اپنی پیشانی پر دھڑکتا لمس محسوس ہو رہا تھا۔ وہ آواز جو صبح سے اس نے سنی نہیں تھی۔ حجاب نے دھیرے سے آنکھیں کھولیں تو یہ آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ رخ موڑ کر دیکھا تو وہ سامنے بچوں کی کاٹ کے پاس جھک کر انہیں پیار کر رہا تھا۔ میری جان، آنکھیں کھولو، دیکھو آپ کے ڈیڈ آئے ہیں۔ حجاب یکٹک اسے دیکھ گئی، جس نے بس ایک پل کو ایک سرد نگاہ اس پر ڈالی، اور اس نگاہ میں کیا کچھ نہ تھا۔ حجاب کی پوری ہستی تھی، بس نگاہ میں نفرت، نفرت اور نفرت۔ وہ کہہ رہا تھا، اتنی محبت دوں گا کہ ماں کی کمی محسوس بھی نہیں ہوگی۔ آخر اسے نفرت جو ہے کافر سے اور اس کی اولاد سے، وہ جسے دھڑلے سے کافر کہتی تھی، آج اس کے منہ سے سن کر نہ جانے کیوں دل میں ایک درد کی لہر اٹھی۔ دل چیخ چیخ کے کہہ رہا تھا کہ اتنے روئے کے سامنے بیٹھا شخص پھر تمہارے پیروں میں آ کے گرے۔ اگر محبت نہ ہوتی تو اس دن اس کی آنکھوں میں نمی کیوں تھی؟ اور اگر محبت تھی تو آج تک حرام رشتہ کیوں بنایا رکھا تھا؟ حجاب نے رخ موڑ لیا۔ وہ سب کر سکتی تھی، لیکن مر کے بھی کسی کے آگے جھک نہیں سکتی تھی۔ ہسپتال میں اس کے ماں باپ اس سے ملنے آئے۔ بچوں کو پیار کر حجاب کو ساتھ لے جانا چاہا تو فبیہہ نے کہا، ہم بھی کچھ دن یہ خوشی محسوس کر لیں، پھر آپ بھلے لے جائیں۔ بچوں کی آمد نے ان کے لہجے میں مٹھاس کوٹ کوٹ کر بھر دی تھی۔ آمنہ اور تاثیر صاحب نے پھر ضد نہ کی کہ حجاب سے مل کر گھر چلے گئے۔ بچوں کو حیات صاحب اور مہوش پہلے ہی گھر لے گئے تھے۔ وہ لیٹی ہوئی تھی کہ ابراز اسے خود لینے آیا۔ ڈیڈ بچوں کو گھر لے گئے ہیں، تمہیں لینے آیا ہوں۔ دادو بھی گاؤں سے آ گئی ہیں، ابراز نے کہتے ہی اس کی طرف ہاتھ بڑھایا، جسے حجاب نے کچھ جھجک کر تھاما اور اس کو سہارا لے کر گھر آ گئی تھی۔ دادو کو دیکھ کر اس کا موڈ ہمیشہ سے خوشگوار ہو جاتا۔ اس دفعہ دادو حجاب اور مہوش کو بات کرتا دیکھ بہت خوش ہوئی۔ بس ایک اداس چہرہ ہی تھا، جس کی نظریں بے خودی کے عالم میں حجاب پر جمی ہوئی تھیں۔ حجاب ان نظروں سے بے خبر نہیں تھی۔
بلکہ جب بھی وہ ان نظروں کے تعاقب میں دیکھتی اس کی نظریں مایوسی سے واپس لوٹ آتی، کیونکہ وہ ہمسفر اس سے نظریں پھیر لیتا۔ دھاتوں نے بچے کا نام پرنیا اور احتشام رکھا تھا۔ ایک چھوٹی سی تقریب گھر میں رکھی تھی جہاں حجاب کے ماں باپ، بہن، بھائی، دوست سب کو ابراز نے خود انوائٹ کیا تھا۔ رات کا وقت تھا، حجاب نے ابھی بچوں کو سلایا تھا کہ ابراز نے کمرے میں داخل ہوتے ہی پرنیا کو اٹھایا۔ اتنی مشکل سے سلایا ہے، مت اٹھاؤ اسے۔ حجاب جو ابھی احتشام کو نہلا کر واش روم سے نکلی تھی، ابراز کو پرنیا کو اٹھاتا دیکھ چیخ اٹھی۔ لہجے میں غصے کی کوئی رمق نہیں تھی، بس پریشانی تھی۔ میں دیکھ لوں گا، ایسے بھی بچوں سے بیزار ہو گئی آپ۔ میں نے میڈ رکھنے کا سوچا ہے، تو اسے تپا کر پرنیا کو اٹھا چکا تھا۔ ہاتھ لگائے میرے بچوں کو منہ توڑ دوں گی، غصے سے اسے گھورتی وہ سر لہجے میں بولی تھی۔ ابراز کو ہونٹوں کی مسکراہٹ چھو گئی۔ ابراز جہاں بچوں کے لیے نرم دل تھا، وہیں اس کے لیے سرد۔ اب تو بچوں کو پا کر وہ اسے بھول چکا تھا۔ ابراز کی روٹین بچوں کے آنے کے بعد کافی بدل چکی تھی۔ وہ کبھی کبھار آفس چلا جاتا اور راتوں کو اب گھر ہی رہنے لگا تھا۔ کبھی لیپ ٹاپ لے کر کوئی کام کرتا تو کبھی بچوں کے ساتھ کھیلتا، اور یہی وجہ تھی کہ احتشام نے ماں سے پہلے باپ کو پکارنا سیکھا۔ وہ ابراز ہی اسے سکھاتا۔ حجاب احتشام کے منہ سے ڈیڈ سن کر غصہ پی کر رہ جاتی۔ یہاں بھی اسے یہی لگا تھا جیسے وہ اسے مات دے گیا۔ حجاب کی روٹین بھی بچوں کے آنے کے بعد کافی بدل چکی تھی، اور اس نے ابراز کے کہنے پر میڈ بھی رکھی، کیونکہ آلریڈی اس کی اٹینڈنس کم تھی۔ مزید چھٹی کرنے پر اسے پیپر بھی بیٹھنے نہیں دیا جائے گا، اس لیے حجاب نے یونیورسٹی جانا شروع کر دیا۔ وہ عام دنوں جیسا ایک دن تھا۔ حجاب آمنہ کے یہاں گئی تھی۔ واپسی پر بابا کے ساتھ بچوں کو لے کر گھر آ گئی۔ وہ اپنے روم میں تھی کہ مہوش کو اس کے آنے کا پتہ لگا۔ وہ دوڑتی ہوئی اس کے بیٹے سے پہلے کمرے میں آ گئی۔ حجاب، تم نے اتنی دیر کیوں کی؟ میں کب سے تمہارا انتظار کر رہی تھی۔ بچے کار میں ہی سو چکے تھے۔ وہ انہیں بیڈ پر لٹا رہی تھی کہ مہوش آ کر بیڈ پر بیٹھ گئی۔ میرا کیوں، کیا ہوا؟ مہوش کے لہجے کی بے تابی حجاب کو تشویش میں مبتلا کر رہی تھی۔ راضی کو کال کی تھی میں نے، اس نے کہا تھا کہ تم آ جاؤ گے تو میں تمہارا انتظار کرنے لگی۔ مہوش کی آواز یکدم بھر گئی تھی، جیسے وہ خود رونا چاہتی تھی لیکن ضبط کیے بیٹھی تھی۔ حجاب کو یاد آیا کل ابراز نے کال کر کے پوچھا تھا تو کب آ رہی ہے، اور اس بچوں کو بہت یاد آ رہی تھی، اور حجاب جو خوش فہمی مبتلا تھی کہ اسے یاد کر رہا ہوگا، غصے سے بتا کر کال ہی کاٹ دی۔ خیریت؟ حجاب نے اس کا کندھا ہلایا اور اس کا ساتھ بیٹھ گئی تھی۔ تو مجھے معاف کر دو حجاب، میں تمہاری ساتھ رہ کر بھی کچھ سمجھ نہ سکی۔ جسم کو چھپانا ہمیں کتنے غلیظ نظروں سے بچاتا ہے۔ وہ ایک دم پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ حجاب کے ہاتھ پاؤں پھول گئے، اسے اپنی معصوم سی رانیاں یاد آ گئی۔ تم ٹھیک ہو نا تم؟ حجاب نے دونوں کندھوں سے تھام کر اسے جھنجھوڑا۔ مجھے معاف کر دو حجاب، کیفیٹیریا والے واقعے میں نے بھائی کا ساتھ دیا، پلیز مجھے معاف کر دو۔ مجھے بہت خوف آتا ہے جب انسان کی پکڑ ہوتی ہے، مجھے کوئی حق نہیں تھا، میں تمہیں رخصتی والے دن اتنے سب لوگوں کے سامنے۔ حجاب نے اسے اپنے ساتھ لگایا، وہ ہچکیاں لے کر رو دی۔ حجاب نے اس کی پیٹھ سہلائی۔ نہ جانے کیوں اس کی آنکھوں میں بھی نمی تیرنے لگی تھی۔ ان دونوں کی دوستی جونی کے اول دنوں سے تھی۔ مہوش، بھول جاؤ، میں بھی بھلا چکی، اب تو یاد بھی نہیں، پلیز ادھر دیکھو، سچی مجھے یاد نہیں ہے۔ حجاب کا لہجہ محبت بھرا تھا، وہ اس بات کے لیے پریشان تھی۔ حجاب تو نہ جانے کیا کیا سوچ بیٹھی تھی۔ وہ خدا کا شکر کر رہی تھی اس کی سوچ غلط ثابت ہوئی، ورنہ ایک بار پھر وہ ٹوٹ جاتی۔ سچی؟ وہ حجاب سے الگ ہو کر بے یقینی سے بولی۔ مجھے؟ حجاب مسکرا دی۔ پھر راضی سے بات کیوں نہیں کرتی؟ وہ بچوں کسی معصومے سے آنسو پونچھتے گویا ہوئی، لیکن حجاب کے سوالیہ نظر خود پر جمی دیکھ اپنے پرانے ٹون میں بے خوفی سے بولی۔ ہاں، میں نے محسوس کیا ہے، وہ مجھے پسند کبھی نہیں تھا، وجہ تم جانتی ہو۔ حجاب نے ہاتھوں کو آپس میں رگڑا۔ مہوش کے سامنے اس کے بھائی کی برائی اسے ہمیشہ مہنگی پڑی ہے۔ حجاب کی نظریں جھکی ہوئی تھیں۔ کبھی پاس بیٹھ کر محسوس کرنا، نہ شراب کی بو آئے گی نہ نشے میں دھت ملے گا۔ مہوش کی بات سن کر یکدم اس نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا تو وہ مسکرا رہی تھی۔ خوبصورت مسکراہٹ تھی اس کے ہونٹوں پر، وہ غصہ نفرت کہیں غائب ہو چکی تھی۔ تم مجھے بھی معاف کر دو دادی، اور تم سے میں نے۔ اٹس اوکے میری جان، حجاب کی بات کاٹ کر مہوش نے بولا۔ حجاب نے اس کے کندھے پر تھپڑ رسید کیا۔ وہ بھی ابراز کی طرح تھی، بلا خوف و جھجک، جو دل میں ہوتا وہیں منہ پر۔ نہ جانے کیوں اس کے دل سے دعا نکلی، کاش وہی ابراز واپس آ جائے۔ کمرے میں جہاں پہلے مہوش کے رونے کی آواز تھی، اب وہیں دونوں کی ہنسی گونج رہی تھی۔ مہوش کی معافی کے بعد ابراز جو تھوڑے بہت طنز کرتا تھا، اب وہ بھی بند ہو گئے تھے۔ وہ تقریباً خاموش رہتا، اس کی روٹین بھی عجیب ہو چکی تھی۔ صبح سے رات تک آفس، اور واپس 9 بجے تک۔ کھانا کھا کر وہ 10 بجے تک سو جاتا، پھر رات کو 2-3 بجے اٹھ کر جانے کہاں جاتا۔
حجاب خود فجر پڑھ کر سو جاتی اور 8 بجے اٹھتی، تب تک ابراز بھی آفس کے لیے تیار ہو کر ناشتہ کرتا۔ وہ اس کے کپڑے رات کو ہی پریس کر کے رکھ دیتی تھی۔ حجاب کو پل پل یہ بدلتا، ابراز کاٹنے کو دوڑتا۔ اس کی بے رخی دیکھ اسے خود کے بجائے ابراز پر ہی غصہ آتا۔ سنڈے کا دن تھا، وہ سو کر گزارتا۔ اتنی نیند تو حجاب نے پوری زندگی نہیں کی جتنی وہ کرتا۔ کبھی کبھی اس کا دل چاہتا پانی کی بالٹی بھر کر اس کے سوئے بے خبر وجود پر ڈالے، لیکن بڑے لوگوں کے چونچلے اتنے امیر اور گھر میں بالٹی تک نہیں، کیا فائدہ ایسے پیسوں کا۔ غصے میں کبھی کبھی اس کا دل چاہتا ابراز حیات کے آفس کو بلاسٹ کر کے اڑا دے۔ مما میری بات سنو، 5 سال پرنیا صبح سے اسے تنگ کر رہی تھی۔ ابراز نے انہیں سر پر چڑھایا ہوا تھا۔ دونوں بچوں کو خود کی ایسی عادت لگائی تھی کہ اسکول سے آتے ہی حجاب کا سر کھاتے تھے۔ ڈیڈ کا نمبر ملاؤ۔ حجاب نے ایک سخت نگاہ اس پر ڈالی اور چائے کا کپ لے کر باہر گارڈن میں آ گئی، جہاں حیا صاحب احتشام کے ساتھ بیٹھے لوڈو کھیل رہے تھے۔ دونوں بچوں میں پورے گھر کی جان تھی۔ ان 5 سال میں بہت کچھ بدل چکا تھا۔ ثنا کا نکاح ہو چکا تھا اور رخصتی اگلے ماہ تھی۔ سویرے اور مہوش بھی اپنے گھروں کی ہو چکی تھیں۔ دونوں اکثر ان سے ملنے آتی۔ دونوں اپنے گھروں میں بے حد خوش تھیں، بس ایک ناخوش تھی تو وہ خود۔ ابراز نے جہاں دن رات کی محنت سے بزنس کو بلندیوں تک پہنچایا، وہیں حجاب کو خود سے بہت دور کر دیا تھا، ایسے کہ وہ اس سے بات کرنے سے پہلے 100 دفعہ سوچتی۔ ابراز کا لہجہ ہمیشہ نرم ہوتا، نہ وہ شوخی تھی نہ وہ طنز، اور یہ بزرگوں والا ابراز اسے زہر لگتا، سنجیدہ سا جو زندگی کا ایک ایک پل سوچ کر گزارتا۔ ٹائم کا انتہائی پابند، اپنے بزنس کے آگے اسے کچھ دکھتا ہی نہیں۔ ڈیڈ یہ چائے۔ حجاب نے حیا صاحب کی طرف چائے کا کپ بڑھایا۔ اب وہ بھی ابراز کی طرح انہیں ڈیڈ اور فبیہہ کو موم کہتی تھی۔ تھینک یو بیٹا، آپ کیوں اداس ہو مائی ڈال، حجاب سے کہتے انہوں نے آخر میں پرنیا کا مرجھایا چہرہ دیکھ کر کہا۔ شی از ناٹ لسننگ، اپنی ماں کو دیکھ پرنیا نے خفگی سے کہا۔ ڈیڈ فضول کی ضد ہے اس کی، روز بس باپ سے بات کرنی ہے، جیسے ان کی فکر ہی نہیں۔ نہ جانے کیوں آج اسے غصہ آ گیا تھا۔ حیا صاحب کا لحاظ کیے بغیر اس نے پرنیا کا ہاتھ پکڑا اور اسے اپنے ساتھ لے گئی۔ پیچھے سے پرنیا چلاتی رہی، I want to talk to dad۔ حجاب نے اندر آتے ہی اسے باپ کا نمبر ملا کر دیا اور خود کچن میں چلی آئی۔ اپنا غصہ پٹک پٹک کر وہ برتنوں پر نکال رہی تھی۔ ملازمہ خاموشی سے اس کی ایک ایک حرکت دیکھ رہی تھی۔ یس ڈیڈ۔ ابراز نے فون لاؤڈ سپیکر پر رکھا۔ اس کی انگلیاں مسلسل کی بورڈ پر حرکت کر رہی تھیں۔ راضی کہاں ہو؟ حیا صاحب کو حجاب کی بات سن کر بیٹے پر شدید غصہ آیا۔ انہوں نے فوراً اسے کال ملائی۔ دکان پر، حلوہ پوری بھیج رہا ہوں، پارسل کروں؟ اس کے غصے سے بھری آواز نے حیا صاحب کی پیشانی پر بل نمایاں کیے تھے۔ اولاد کی فکر کرو جو تمہارے پیچھے روتی رہتی ہے، انہیں ٹائم دو۔ سیم گوز ٹو یو، اینی تھنگ ایلس؟ ابراز نے مصروف سے انداز میں کہہ کر جواب نہ پا کر کال کاٹ دی۔ دوسری طرف حیا صاحب کی پیشانی پر پسینے کے ننھے قطرے نمودار ہوئے۔ لوگ صحیح کہتے ہیں، اولاد سے زیادہ اولاد کی اولاد سے محبت ہوتی ہے۔ آج پہلی دفعہ انہیں گلٹ ہوا تھا اپنے کیے پر۔ ڈیڈ، پرنیا بھاگتے ہوئے دروازے کے پاس آئی جہاں سے ابھی ابراز داخل ہوا تھا۔ صبح سے وہ اپنے ڈیڈ کا بے صبری سے انتظار کر رہی تھی۔ ڈیڈ کی جان بریف کے صوفے پر اچھالتے اس نے پرنیا کو اٹھا کر اس کے گال چومے۔ وہ ہو بہو اس کی کاپی تھی، لیکن سفید رنگت حجاب پر گئی تھی۔ ڈیڈ، مما صبح سے سن نہیں رہی۔ کیا نہیں سن رہی؟ ہمیں بتاؤ، آپ نے کال کی تھی؟ سوری، میں میٹنگ میں تھا۔ اس کی معصوم شکایت پر ابراز کے ہونٹوں کی مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ وہ اسے کیا بتاتا، حجاب اس کی بھی نہیں سنتی۔ آئی ڈونٹ لائک ڈیڈ ڈرائیور، پرنیا نے منہ بگاڑ کر کہا تھا۔ سی اگین؟ ابراز کے کان کھڑے ہو گئے۔ اس کی چھٹی حصوں سے کچھ غلط ہونے کا امکان دے رہی تھی۔ آئی ڈونٹ لائک ہم۔ کیوں؟ پرنیا کا چہرہ ڈرائیور کا نام لیتے مرجھا جاتا۔ یہ ابراز نے اس کے چہرے کے بدلتے زاویے سے اندازہ لگایا تھا۔ وہ خوف زدہ بھی تھی۔ ابراز کے اندر اس کی حالت دیکھ لاوا پھٹ رہا تھا۔ ڈیڈ، وہ گندے لگتے ہیں۔ شام بھائی نہیں ہوتے نا تو کہتے ہیں میں آپ کو پیار کرتا ہوں، مجھے بہت ڈر لگتا ہے، اور یہاں ہاتھ۔ ابراز کی اس سے زیادہ سننے کی ہمت نہیں تھی۔ اس کی رگیں تن گئیں، آنکھوں کی لالی پل پل بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ پرنیا کو نیچے اتار کر جانے لگا کہ یکدم اسے باہر سے باسکٹ بال سے کھیلتا احتشام اندر آتا دیکھا۔ وہ پرنیا کا ہاتھ پکڑتا باہر کی طرف چلنے لگا، ساتھ احتشام کو بھی آنے کا اشارہ کیا۔ وہ باسکٹ بال پھینکتا باپ کے پیچھے دوڑا تھا۔ پرنیا کا ہاتھ چھوڑتے ابراز سرونٹ کوارٹر کی طرف بڑھا، جہاں ڈرائیور اور چوکیدار بیٹھے تھے۔ ڈرائیور کو مزے سے چائے پیتا دیکھ ابراز کے پیشانی کے بل مزید بڑھ گئے تھے۔ حرام زادے، تیری ہمت کیسے میری بیٹی کو ہاتھ لگانے کی؟ کمینے، معصوم بچی کو ہوس۔ بھونک کتے، چپ کیوں ہیں؟ میری بچی کے سامنے کیسے بھونکا تھا؟ ابراز اسے گریبان سے پکڑ کر لاتوں اور گھونسوں کی بارش کر دی تھی۔ احتشام اور پرنیا خوف سے باپ کو دیکھ رہے تھے۔ ان کے حلق سے آواز تک نہیں نکل رہی تھی۔ کبھی باپ کو اونچی آواز میں بولتا نہیں دیکھا، اور اب
गटर के कीड़े, तुम जैसों की वजह से माँ बाप की गोद उजड़ जाती है, मासूम बच्चियों पर वार करते हो, जलील इंसान कुत्ते से बदतर हो। तो भौंकना अब। अबराज ने पे दर पे लाते उसके मुंह पर मार दी थी। अगर चौकीदार बीच में ना आता तो आज वो उसकी जान ले लेता। बस बेटा छोड़ दो, वो मर जाएगा। बाबा इसे पुलिस के हवाले करें, आज के बाद इसे यहाँ देखा तो खुदा की कसम ये जिंदगी से हाथ धो बैठेगा। वो सर लहजे में धाड़ा। एहतशाम और पन्निया खौफ से कांप उठी थी। ये हशर करोगे तुम इन लोगों का जो तुम्हारी बहन को गंदी नजर से देखते हैं, उसे हाथ लगाते हैं, चाहे वो कोई भी हो, समझे? एहतशाम का हाथ सख्ती से थामे वो सर लहजे में बोला। एहतशाम ने सर हाँ में हिलाया। वो बच्चा नहीं था जो इन बातों को समझ ना सके। हिजाब ने दोनों को इन चीज़ों से आगाह किया है। किसी अजनबी के साथ ना जाना, के पास बुलाए बिठाए तो फौरन माँ को बताना। पहले क्यों नहीं बताया मुझे? अब वो पन्या के बाल समेटे नरमी से बोला था। मम्मा को बताया था, वो नहीं सुनती। पन्या ब्राज के गले लगी। जहाँ बाप को सख्त देखकर रोना आ रहा था, वहीं नरम देखकर उसके आंसू बह निकले। कल सुबह उन्हें बताऊंगी और कहना मुझे ड्राइवर अंकल के साथ स्कूल नहीं जाना। बात यहाँ से शुरू करोगी। और डैड से डरते नहीं, वो इन बुरे लोगों के लिए गुस्से वाले हैं, आपके लिए नहीं मेरी जान। उसके गाल चूमता नरमी से बोला। वो जानता था आज उसका गुस्सा पन्या को रुला गया। मम्मा मुझे ड्राइवर अंकल के साथ नहीं जाना। पन्या का मुरझाया चेहरा देखकर एक पल को उसके हरकत करते हाथ रुक गए थे। खौफ की गहरी लकीर उसे अपनी बेटी के चेहरे पर साफ नजर आ रही थी। क्यों बेटा, अंकल ने डांटा है? नहीं, वो कह रहे हैं मुझे प्यार करते हैं। और वो उसके हाथ लरज उठे, हाथों में थामी नाश्ते की ट्रे गिरते गिरते बजी। मैं तो आपको प्यार करता हूँ ना रानिया बेटा। पुरानी यादों से मजीद खौफजदा कर दिया। और क्या? लाल होती गुस्से भरी आंखों से हिजाब ने अपनी बेटी को देखते हुए पूछा। इस वक्त उसका दिल कांप रहा था। उसकी बेटी न जाने क्या कहने वाली थी। उसने नाश्ते से भरी ट्रे टेबल पर रखी। मुझे यहाँ हाथ लगाते हैं, पन्ने ने अपनी गर्दन पर हाथ रखते अब के गुस्से से कहा। वो मासूम इन बातों से अनजान अपनी नापसंदीदगी जाहिर कर रही थी, जिसे ड्राइवर का अमल उसे अच्छा नहीं लगा। मुझे उनसे डर भी लगता मम्मा। अब के पन्निया आकर उसकी टांगों से चिपक गई। उसके पलक झपकाए बगैर झुककर उसे अपने सीने से लगाया। या मेरे खुदा, कौन सी भूल हुई मुझसे? मेरे किस अमल के बदले ने मुझे इस जहन्नुम में डाल दिया। जैसे मालिक वैसे नौकर। अब मैं क्या करूं? कैसे अपने बच्चों को इनसे महफूज रखूं? क्या मुझे अब एक ही रास्ता था उसके पास। उसने झुककर पन्निया के गाल चूमे। आप बैठ के भाई के साथ नाश्ता करो, मैं आती हूँ। घबराना नहीं, मम्मा है ना। उसका गाल थपककर तेजी से उठकर अपने कमरे में चली आई। सामने इब्राज ऑफिस जाने की तैयारी कर रहा था। ब्लैक सूट में मलबूस वो खुद पर परफ्यूम छिड़क रहा था। वो धीमे कदम उठाती उसके पीछे आन खड़ी हुई। इब्राज उसकी मौजूदगी महसूस करते ही हैरत से पीछे मुड़ा। क्या हुआ? मुझे तुमसे बात करनी है। नजर झुकाए हाथों का आपस में मसले वो उसे परेशान लगी। करो, बेनियाजी से कहते वो मुड़ा और ड्रेसिंग पर रखा फोन और वॉलेट उठाया। उसे यकीन था पन्या की बात करने आई होगी। ड्राइवर को निकाल दो, उसकी जगह कोई। क्यों? जितनी तेजी से उसने अपना कच्चा बयान किया था, उसी तेजी से अबराज पीछे मुड़ा था। वो सही आदमी नहीं। उसकी नजरें हरकतें इससे पहले कि वो पन्निया सन्नाटेदार थप्पड़ की आवाज खामोश कमरे में गूंजी। अबराज ने सख्ती से उसके बाजू को जकड़े खुद से करीब किया, इतना करीब कि उसकी बीवी उसकी सांसें अपने चेहरे पर महसूस कर रही थी। तुम समझती क्या हो खुद को? आसमान से उतरी हो? हर मर्द तुम्हारा दीवाना है, तुम्हें देखने के अलावा किसी को कोई काम नहीं। गुस्से से कहते उसने झटके से हिजाब को बेड पर फेंका था और साइड से पानी का भरा गिलास अपने हलक से उतारा। हिजाब संभल कर बेड पर बैठ चुकी थी। इसी रवैये की उम्मीद थी उसे। वो पलक झपकाए बगैर उसकी एक एक कार्रवाई देख रही थी। इस वक्त गुस्से से उसके दिमाग की रगें फट रही थी। खाली गिलास रखने के बजाय उसने पूरी कुव्वत से दीवार पर दे मारा और उसके साथ बेड पर उसके सामने आ बैठा, उसके बेहद करीब और थोड़ी सी पकड़कर उसका चेहरा ऊंचा किया। अपने बारे में क्या कहना है तुम्हारा? तुम पारसा हो ना? क्या किया अब तक? बोलो, बीवी के होते हुए तुम्हारा शोहर बाहर मुंह मारता फिरता है, शदीद नफरत करता है तुमसे। क्या उसके दिल में जगह बना पाई? तुम जैसी पारसा लड़कियां तो दिन रात एक करके शोहर के दिल में घर बनाती हैं। तुमने अब तक क्या किया बोलो? या किसी मोजज़े का इंतजार था? तुम्हारा शोहर तुम्हारे पैरों में आन गिरेगा। वो हंसा, जहर खनूद हंसी। मैं तुम्हें शौहर मानती ही नहीं तो इंतजार कैसा? और ना ही कोई मुआवजा होना। मेरा हिसाब तुमसे अल्लाह लेगा। उसकी आंखों में देखते बेखौफी से बोली थी। उसकी इन्हीं बातों से ब्राज के दिल में उसके लिए नफरत मजीद बढ़ जाती। आखिर अपना ठुकराना कहाँ कबूल था उसे। तुम्हें लगता है तुम बहुत मासूम हो, मैं जालिम हूँ, जुल्म करता हूँ? तो एक बात याद रखना, अल्लाह दिलों का हाल बेहतर जानता है। और अल्लाह को वो औरतें नहीं पसंद जो रो रो कर मौत मांगती हैं। कहते साथ उसने किसी बेकार शह की तरह उसे छोड़ा और उठकर जाने लगा, वरना यकीनन आज वो उसे कत्ल कर देता।
तुम रुसवा होगे, देखना अल्लाह तुमसे हर हिसाब लेगा। मेरे एक एक आंसू का तुमसे हिसाब लेगा। मैं देखूंगी तुम्हें तड़पता हुआ, रोता हुआ, खुदा के सामने गिड़गिड़ाते हुए। लेकिन देखना उसे भी तुम पर रहम नहीं आएगा। तुम ख्वार होगे, दर दर जाकर उसे ढूंढोगे, माफी मांगोगे। तुम्हें वो नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा। तुम इस दुनिया में उसे ढूंढते रहोगे, लेकिन अफसोस वो नहीं मिलेगा, क्योंकि वो तुम जैसे लोगों का नहीं होता, नहीं होता। तुम काबिल भी नहीं कि उसके सामने सर उठा सको। तुम हराम खाते हो, हराम पीते हो, हराम रिश्ते बनाते हो, हलाल तुम जैसों के लिए नहीं। वो पीछे से रोते हुए उसे बद्दुआएं दे रही थी, लेकिन अब्राज को परवाह कहाँ थी। उसकी इम्पोर्टेंट मीटिंग थी जो यकीनन उसके लिए बहुत अहम थी। हिजाब आंसू पोंछते उठ खड़ी हुई। वो खुद बच्चों को छोड़ आएगी यही सोचकर बच्चों के पास आई तो मुलाजमा ने इसे एक लड़की की आमद की खबर दी। हिजाब बच्चों को लेकर बाहर आ गई। उसने रिक्शे में जाने का सोचा था, जब उस बेहिस को फिक्र नहीं तो उसकी दौलत पर भी वो लानत भेजती है। मैम सर ने कहा है कुछ दिन में उन्हें स्कूल ड्रॉप कर दूं जब तक न्यू ड्राइवर नहीं आता। वो लॉन्च में आई तो अबराज की रिसेप्शनिस्ट वहां मौजूद थी। वो एक दो दफा अबराज के ऑफिस महविश और उसके हस्बैंड के साथ गई थी, जो अक्सर इन दोनों के साथ जिद करके आउटिंग के लिए जाते। वहां पर रिसेप्शनिस्ट हमेशा उनसे अच्छे से मिलती। ड्राइवर, हिजाब की हल्की सी आवाज मुश्किल एहतशाम सुन पाया। इस वक्त उसकी सोचें कहीं किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पा रही थी। डैड ने उसे कल मार कर भगा दिया, एहतशाम ने कहा और पनिया का हाथ पकड़कर उसके साथ चल दिया। पीछे हिजाब सोचती रह गई, क्या वो हर चीज से उससे पहले से बाखबर है। एक बार फिर आंखों में तैरते पानी ने बाहर का रास्ता ढूंढा और उसके गाल भिगो गया। हिजाब बेचैनी से पनिया का इंतजार करने लगी और उसके आते ही सारी बात पूछी, जिसे सुनकर हिजाब ने उसे दीवाना वार चुमा और अपनी कम अक्ली गुस्से पर मातम किया जो हर बार उसे फंसाती। आज फिर मुंह मारने जा रहे हो। हिजाब को सुबह का थप्पड़ अभी भी भूला नहीं था, ऊपर से उसका इग्नोर करना बर्दाश्त से बाहर था। वो रोज रात को इसी तरह फ्रेश होकर कहीं मुंह मारने जाता और वो पीछे से ना चाहते हुए भी सुलगती रहती। सिर्फ मुंह मारता हूं ना, ऐसा ना हो तुम्हारी बेइतनाई देकर किसी दिन दूसरी शादी कर लूं। वो मिरर में से उसे देखता हुआ बोला, जो बेड ग्राउंड से टेक लगाए पन्निया को अपने सीने से लगाया। उसकी पीठ थपक रही थी। उसके देखते ही जाप ने नजरें फेर ली। वो कदम कदम उठाता उसके पास आया, झुककर पन्निया के गाल चूमे। अबराज का सर हिजाब की थोड़ी सा मस हुआ। डोंट बी जेलिस बेबी, इट वॉज योर चॉइस। वो तन से मुस्कुराहट होंठों पर सजाए सीधा होकर जाने के लिए पलटा। पीछे से वो शेरनी गुस्से से चिल्लाई, मरो तुम। अकेला मजा नहीं आएगा, क्यों भूल जाती हो जहन्नुम में साथ जाएंगे तुम नाफरमान बीवी बनकर, मैं नाफरमान शौहर। जाते जाते वो उसे अच्छा खासा सुलझा चुका था। पीछे हिजाब उसे बद्दुआओं से नवाजती रही, जो उसकी जिंदगी बर्बाद करके पुरसुकून था। सुबह बच्चों के जाने के बाद उसे एक लेटर वसूल हुआ, जिस पर भेजने वाले का नाम देखकर जहां उसे खुशी हुई थी, बेयकीनी थी, वहीं तहरीर पढ़कर हैरान की हुई। मुझे यकीन है ये खत पढ़कर मेरी बरसों पुरानी हिजाब जो दुनिया के भीड़